بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج 9 اپریل ہے اور یہ وہ سیاہ دن ہے جس دن کے اس ملک میں رجیم چینج کا آپریشن ہوا۔ رجیم چینج نے ہمارے پاکستان کے حالات اتنا تیزی سے بدلے۔ سیاسی بحران وہ تو موجود ہے، ٹوٹل انسٹیبلٹی، اور پھر جو باقی حالات پیدا ہوئے، معاشیات کا دیکھ لیں، ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں، ملک کی آمدن، ڈالر غائب ہے، بزنس برباد ہو چکے ہیں، مہنگائی آسمان پہ جا چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف نتیجہ ہیں اس 9 اپریل کے ایکشن کا جو کہ کیا گیا۔ وہ دن اس لیے بھی بڑا سیاہ دن ہے کہ اس دن ضمیر کی خرید و فروخت ہوئی، سازشیں کی گئیں اور ان کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس میں باہر کا ایلیمنٹ بظاہر نظر آتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، اندرونی سازشی جو ہیں ان کا کھیل بھی نظر آتا ہے، لیکن چونکہ ایک عدالتی کمیشن نہیں بنایا گیا، جو کہ صدر مملکت نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا کہ آپ ایک عدالتی کمیشن بنائیں جو کہ تحقیق کرے، تو وہ عدالتی کمیشن نہیں بنا، جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ اب تک اسی طرح چل رہا ہے۔ جبکہ اگر عدالتی کمیشن بن جاتا تو بہت سارے چہرے بے نقاب بھی ہوتے، سازش بھی سامنے آتی، اور بیرونی ہاتھ والا قصہ بھی واضح ہو جاتا، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ نیریٹو بکا بیرونی ہاتھ والا، وہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی۔ باصورت میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس حکومت میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، جب حکومت بنائی گئی تو ان میں سے اکثر لوگ جو کہ حکومت میں آئے یا وزارتیں انہوں نے لیں، وہ ضمانتوں پہ تھے، اور ان کے ضمانتوں پہ ہونے کا کوئی کسی اور کی زیادتی نہیں، وہ ان کے اپنے کیسز تھے، اور 100% کرپشن کے کیسز۔ وہ ایسا نہیں تھا جس طرح آج پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس سینکڑوں کیسز بنائے جا رہے ہیں کہ آپ نے کھانسی کی تو لہذا آپ دہشت گرد ہو گئے، اگر آپ نے دائیں دیکھا تو آپ بغاوت کرنے پہ آ گئے۔ یہ کیسز بن رہے ہیں جن کا کوئی حقیقت اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس کو سوچے کہ واقعی کوئی کسی نے جرم کیا ہے۔ باصورت اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں، اور اس سے آگے ہمیں نظر کیا آتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہماری قوم جو ہے اس کو کوئی رہنمائی اس پہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن جو ہوا، یہ اس لیے نہیں کہ اس وقت عمران خان کچھ غلط کر رہا تھا۔ آپ نے سنا، کہنے کو بہت ساری باتیں ہوئی اور کہا گیا کہ اگر خطرہ یہ تھا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان برباد ہو جائے گا۔ سو آپ نے دیکھا کہ پاکستان اس کو ہٹانے سے برباد ہوا۔ عمران خان کو اگر رہنے دیا جاتا تو بربادی نہ ہوتی، لیکن عمران خان کو ہٹا دینے سے جو آنے والوں نے کیا جو کچھ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ گورننس بہت خراب تھی عمران خان کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس دن 9 اپریل کو ہٹایا اس کے بعد کوئی مٹھائیاں نہیں بٹی، بلکہ پورے عوام پاکستان کے سپورٹ میں باہر نکلے، جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈھونگ تھا کہ گورننس ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کے عوام اگر گورننس سے مطمئن ہے تو بڑی ظاہری سیدھی سی بات ہے کہ گورننس ٹھیک تھی، یا اگر اس میں 19-20 کمزوریاں بھی ہوں تو عوام ہمیشہ ایک حکومت جو جا چکی اس کا موازنہ کرتے ہیں ایک آنے والی حکومت سے۔ تو اس سے پہلے جو حکومتیں گزر چکی، یہ لوگ جو آج حکومت میں ہیں یہ کئی دفعہ حکومتیں کر چکے، تو عوام کو ان کے معیار کا بھی اندازہ تھا۔ اب میں اس عرصے میں تحقیق کرتا رہا کہ عوام کے ذہن میں ہے کیا، کیوں انہوں نے اس طرح سپورٹ دی، اور لوگ اتنے جذباتی کیوں ہوئے پڑے ہیں کہ وہ عمران خان کے دفاع کے لیے بھی جانے قربان کرنے کو تیار ہیں،
وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، زمان پاک کے باہر سردی گرمی وہ بیچارے ڈیرے ڈال کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ، پہلی بات تو ان لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان واحد وہ آدمی ہے جس نے اس ملک کی انتہائی طاقتور کرٹ مافیا کو چیلنج کیا، ورنہ آج دن تک پاکستان میں کرٹ مافیا کو چیلنج کرنے کی کسی نے جرت نہیں کی۔ دوسری بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر سینکڑوں کیسز بن گئے، لیکن وہ یہی ہے، وہ ملک سے بھاگا نہیں، جبکہ دوسرے حضرات جو ہیں ان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ سامنے آئی کہ عمران خان کی جائیدادیں باہر نہیں ہیں، لہذا لوٹا ہوا مال لازمن نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ بھی کہیں جائیدادیں باہر ہوتی، لیکن باقی تمام حکومتی کردار جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی جنتیں باہر بسا کے رکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں اگر مشکل آ جائے تو وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں، باہر چلے جائیں گے۔ اور پھر وہ جائیدادوں کے بارے میں بے شمار کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے ہیں، پیسے کے ہیرا پھیری کے ہیں، کک بیکس کے ہیں، وہ چیزیں عمران خان کے بارے میں ہم نے نہیں سنی۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو کچھ بھی کر رہا ہے ملک کے لیے کر رہا ہے، جبکہ یہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں یہ اپنی اولادوں کے لیے کر رہے ہیں، تو نظر آتا ہے، واضح ہے کہ یہ اس کو موروثی سیاست نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہر حالت میں اس ملک کے وسائل کو اپنی اولادوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی وہی کام جاری رکھیں جو آپ کرتے رہے، اور اولادیں اس کام کے اہل ہیں یا نہیں ہیں، ملک کو بعد میں کیا وہ دیتی ہیں، ڈبو دیتے ہیں ملک کو، اس سے غرض نہیں، لیکن چونکہ آپ کی اولادیں ہیں قوم کا فرض ہے کہ ان کو پالیں۔ پھر یہ بھی عوام سے بات چیت کرتے پتہ چلا کہ عمران خان جو ہے اس نے ملک کو بہت کچھ دیا بھی ہے، ایک کرکٹر کی حیثیت سے تو اس نے ملک کا نام بلند کیا ہی کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں اس نے ہاسپٹل بنائے ہیں جو کہ حکومت میں رہتے ہوئے نہیں بنائے، وہ اس نے سے پہلے کام کیے ہیں، یونیورسٹی بنائی ہے۔ حکومت ملی تو صحت کارڈ چلایا، غریب کے لیے دسترخوان کا انتظام کیا، پھر پناہ گاہیں بنائیں، جو سڑکوں پہ لوگ سوتے تھے ان کو وہاں پناہ مل گئی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو روٹی کپڑا مکان کی کہانیاں تو بہت سنائی گئیں لیکن دیا کچھ نہیں کسی نے۔ سو ان حالات میں وہ موازنہ جب کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی ایک روایتی سیاستدان جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے بہت مختلف ہے۔ پھر جب میں دوسرے سیاستدان جو آج حکومت میں ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جب بھی حکومت سے نکلتے ہیں تو پھر ان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، یا حکومت میں بیٹھے بعض وہ پاکستان آرمی کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے کوئی سازش نہیں کی۔ اس دور میں جب حکومت سے نکالا گیا تو یہ کہا گیا کہ جناب وہ آرمی پہ الزام لگاتا ہے، آرمی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ میں اس کو دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آرمی کے بارے میں نہیں، اس کو اگر کوئی شکایت تھی تو چند کیریکٹرز سے، لیکن آرمی اور آرمی کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ جو حکومتی آدمی یہ تو بہت کچھ کہتے رہے، ان کی تو زبانیں کبھی تھکی ہی نہیں ان معاملات میں کہ یہ منہ بھر کے نام لے کے الزام لگاتے رہے، نواز شریف لے لیں، مریم لے لیں، زرداری لے لیں، ایون بلاول، جب جی چاہا انہوں نے الزام تراشیاں شروع کر دی، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ میرے نقطہ نگاہ سے عمران خان نے اپنے ٹینیور میں ماسوائے جب وہ ہٹا اور اس کے بعد اس نے بعض لوگوں کے سے شکوہ کیا یا بعض لوگوں کے خلاف بات کی،
اس نے اپنے ٹینیور میں فوج کو بہت سراہا اور بڑی عزت کی. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور حکمران اس طرح افواج پاکستان کی عزت کرتا رہا جیسے کہ اس نے کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم، ان کے خلاف ریفرنس آیا. اب آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا یا جو بھی. بہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ہماری افواج کے وقار کے لیے وہ رسک بھی لیتا رہا اور اس نے ان کے ساتھ کھڑے ہوا، ساتھ دیا. سو میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو جو سازشیں میں دیکھتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 میں ہمارا بحریہ کا ایک اٹلانٹک تربیتی طیارہ تھا جو کہ بھارت نے میزائل مار کے تو گرا دیا. اس میں 16 آفیسر ہمارے شہید ہوئے تھے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس کا بدلہ چکانے کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ ہی اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کی اجازت دی. نتیجہ یہ کہ وہ آج دن تک ایک دکھ ہے کہ بھارت نے بے گناہ لوگوں کو جو کہ ہمارے ہی علاقے میں فلائی کر رہے تھے ان کو مار گرایا. اس کے مقابلے میں 2019 میں آپ نے دیکھا کہ جب بھارت نے ہماری سوورنٹی وائلیٹ کی، اس کے جہاز ادھر آئے تو پھر پاکستان نے اس کا بدلہ چکایا. عمران خان کی حکومت تھی اور انہوں نے واضح کہا کہ اگر آپ نے کوئی اگریشن کی، بھارت کو کہا گیا کہ اگر اگریشن کی تو ہماری طرف سے جواب آئے گا، ہم جواب دینے کے بارے میں سوچیں گے نہیں، جواب آئے گا ہر حالت میں. تو ملک کے وقار کا خیال رکھا گیا. یہ آپ نے دیکھا کہ پھر 28 فروری کو پاکستان نے بھرپور ایکشن کیا اور ابھی نندن بھی پکڑا گیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جو ریٹیلیشن ہماری دیکھی وہ قابل دید تھی. پرانی باتیں اگر میں کروں تو کارگل کے وقت پہ بھی ہمارے جوان جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ میاں صاحب مختلف وقتوں پہ وہ اب باتیں کھل گئیں. واجپئی صاحب سے ٹیلی فون پہ روابط کرتے تھے، رابطہ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیا اس سے فائدہ ہوا یا ہمارے ملک کو نقصان ہوا؟ یہ بھی باتیں کبھی کھل جائیں گی. لیکن جنگ کے دوران آپ کیا اپنے دشمن یا مخالف ملک سے بات چیت کرتے ہیں اس طرح؟ جب ان کی حکومت ہٹائی گئی تھی، جب یہ دوسری دور تھے، تو برطانوی اخبارات میں انہوں نے ہی افواج پاکستان کے خلاف اشتہارات چھپوائے تھے جس میں لکھا تھا کہ روگ آرمی، ہمیں روگ آرمی کہا گیا. میں اس وقت خود بھی فوج میں تھا. پھر بعد کی باتیں آپ دیکھیں، اس میں ڈان لیکس ہے، جو میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں اپنے ویلاگ میں، کہ ڈان لیکس جو ہے یہ ایک انتہائی خطرناک موو تھی جس میں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ISI وغیرہ پہ پابندیاں لگ سکتی تھیں اگر کہیں ہمارے دشمن اس کو ایکسپلائٹ کرتے. جناب عبد الباسط صاحب جو کہ ہمارے ہائی کمشنر رہے ہیں بھارت میں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح مشکوک لوگوں کو ان کے کہنے پہ ویزے دیے جاتے رہے. ان کی حکومت تھی اس وقت اور لازماً وہ ہماری سیکیورٹی کے خلاف تھا کام، لیکن یہ کرتے رہے. جنرل جہانگیر کرامت سے جس طرح استعفیٰ لیا گیا، کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائے، جو کہ آج بنی ہوئی ہے. لیکن یہ اس کا جرم صرف یہی تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بننی چاہیے، میاں صاحب کو پسند نہیں آیا، ان سے استعفیٰ لے لیا. اور جنرل مشرف کا تو آپ کو یاد ہی ہے کہ جب وہ فضا میں تھا جہاز ان کا تو کہا گیا کہ بھارت میں اتار دیں. سو ان کو برطرف بھی کیا گیا جب وہ فضا میں تھے، اور اس کے بعد یہ بھی. سو ان کے اکثر کام جو ہیں وہ اسی طرح عجیب و غریب سے ہیں. پھر بڑی مشکل سے ایک بڑی اچیومنٹ تھی کہ ایک سرونگ آفیسر کلبھوشن پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گردی کرواتا ہوا پکڑا گیا. اس کا نیٹ ورک جو کہ بہت سارے لوگ تھے، کہا جاتا ہے کہ اس میں 300-400 نیٹ ورک کے لوگ تھے جو پکڑے گئے. اس بھارتی دہشت گرد کے پکڑے جانے کے بعد ہمارے محترم وزیر اعظم کے زبان پہ اس کا نام تک نہیں آیا، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جا کے بات نہ کی. اور بھارت ہمارے اوپر الزام تراشی یونائٹڈ نیشن میں کرتا رہا، بلکہ یہ کہا کہ
انگلینڈ میں میاں صاحب نے یہ کہا، جب بات کی کسی نے کہ جناب جرنلسٹ نے کسی نے کہا کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ نے یہ پکڑا، تو انہوں نے کہا نہیں، بھارت کو بھی ہمارے ساتھ بڑی شکایات ہیں۔ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو اس کا تو سری لنکا سے ہی انہوں نے واجپئی کو یہ مودی کو ٹیلی فون کر کے یقین دہانی کرا دی تھی، حالانکہ الزام اس وقت نہ لگا نہ پہلے، اگر بھارت الزام لگا بھی دے پہلے گھنٹے کے اندر اندر تو اس کی کیا وقت ہے، کیونکہ تحقیق تو کوئی ہوئی نہیں۔ لیکن ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے گوجرانوالہ میں آ کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مودی سے ملاقاتیں جس میں ہمارا کوئی سرکاری آدمی، کوئی فارن آفس کا یا کوئی شریک نہیں ہوتا تھا، نان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جبکہ مودی کے ساتھ ساری اس کی ٹیم موجود ہوتی تھی، اور آج ان کے پاس آفیشل ریکارڈ موجود ہے ان میٹنگز کا، جبکہ ہمارے فارن آفس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ میاں صاحب نے کیا باتیں کی تھی۔ اسی طرح سجن جندل کے ساتھ اپنے مشکوک قسم کے روابط رکھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ان سے کچھ بہتر ہے، لیکن وہ بھی اپنے طور پہ اپنے مفادات کی خاطر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو انہوں نے ایک زمانے میں جنرل کلو جو کہ ریٹائر ہو چکے تھے، وہ آئی ایس آئی کے چیف لگائے اور کوشش کی کہ آئی ایس آئی کو کسی طرح وہ قابو کریں۔ اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا سکھوں کی فہرستیں بھی انہوں نے دی تھیں، جو بعد میں سکھ زیر اعتاب رہے بھارت میں۔ پھر 2008 میں جب ان کو حکومت ملی تو اس وقت بھی انہوں نے آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے نیچے کرنے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ پھر حسین حقانی کو امریکہ میں سفیر بنایا، وہ وہاں سے وہ بلیک واٹر والوں کو ویزے جاری کرواتا رہا۔ پاکستان میں سی آئی اے کا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا ان ویزوں کی وجہ سے کہ، اور پھر اس وقت کے وزیر اعظم یوسف گیلانی وہ ویزے اپروو بھی کرتے رہے اور پھر اس کا دفاع بھی بعد میں کرتے رہے۔ پھر کیری لوگر بل والی کہانی آپ کو یاد ہوگا، اور میمو گیٹ کا قصہ وہ آپ نے سنا، کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پھر ایئر مارشل شاہد لطیف بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب جی ایف 17 تھنڈر جو ہے اس کے پروجیکٹ کو بند کرا کے تو اس پہ کچھ پیسے ویسے بنانا چاہتے تھے، ان کو چیف بنانے کی لالچ بھی دی گئی، لیکن شاہد لطیف اس پہ نہ مانے۔ شاہد لطیف صاحب کا انٹرویو موجود ہے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ زرداری صاحب نے ایک وقت میں انسٹرومنٹ بجانے کی بات کی، پھر خود ہی کھسک گئے، وہاں سے چلے گئے۔ یہ اور کئی اور چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو عوام سمجھتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے۔ آج پوری کوشش کے باوجود یہ رجیم عوام کی حمایت حاصل نہیں کر سکی۔ ہم جو جی چاہے کہیں کرتے رہیں، یہ تاریخ کا حصہ، یہ ریکارڈ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، عوام اس سے آنکھیں نہیں چرائیں گے، کیونکہ عمران خان نے ان کو شعور دے دیا ہے۔ سو آج الیکشن کا جو آپ کو تماشا نظر آتا ہے، اس سے بچنے کی پوری بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ پورا ایک سال لگا کے جو کچھ بھی کیا، برا بھلا سب کچھ، لیکن عوام کا ذہن تبدیل نہیں ہوا۔ اب یہ جو ایک سال کی کارگزاری ہے، یہ شرمناک ہے اس لحاظ سے بھی کہ اس میں سیاست ہوئی ہے جتنی وہ گندی ویڈیوز کی اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیو لیکس کی۔ اس سے گھٹیا ترین سیاست اور میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور ہو سکتی ہے۔ یہ گٹر کی سیاست ہم نے یہاں دیکھی۔ دوسرا جو آپ نے دیکھا یہاں پہ، وہ انسانی حقوق کی پامالی، اور پامالی میں اگر وہ بھی آپ اس طرح کریں کہ یونیفارملی ایک لا، ایک قانون اچھا یا برا آپ سب کو اپلائی کر دیں، تو یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، کم از کم ملک میں سب لوگوں کو آپ ایک ہی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کا کوئی آدمی ایک بات کرتا ہے تو وہ یا دہشت گردی کہلائے گی یا بغاوت کہلائے گی، یا کہا جائے گا کہ جی یہ عوام میں نفرت پھیلا رہا ہے، اس کو آپ سزا دے دیں گے۔ وہی بات اگر ان دو پارٹیوں میں سے کوئی کر دے جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں،
جو کہ کرتے رہے اور اسے کہیں زیادہ سنگین کرتے رہے، تو ان کے لیے سزا نہیں ہے۔ سو اس دور میں نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی بلکہ بے انصافی کی بدترین مثالیں سامنے آئیں۔ چنانچہ آج اگر پاکستان کے عوام اس دور حکومت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس بہت بڑے ریزنز موجود ہیں۔ یہ سیاہ رات ہے، یہ بالکل ایک نہ ایک دن تو اس نے جانا ہے۔ یہ حکومت جو کہ خرید و فروخت کی، ضمیروں کی خرید و فروخت کی بنیاد پہ قائم ہوئی، جو سازشوں کی بنیاد پہ قائم ہوئی، اور جس میں کرپشن اربوں روپے کی اس کو ریگولرائز کیا گیا، جس نے مجرمانہ طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کی، اس حکومت کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ رب العالمین کی اس کا قانون قدرت وہ ایسا ہے کہ وہ ظلم کو ہمیشہ تک چلنے دے نہیں۔ ظلم کی تاریک رات جو ہے وہ بالآخر اس نے ختم ہونا ہے، اور پھر روشنیاں، دن کے اجالے، اور وہی ملک کے پھر بدلتے حالات، ایک امنگ اور ایک بہتری کی توقع۔ اللہ تعالی ہم سب پہ، ہمارے ملک پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور پاکستان کو ان نااہل اور کرپٹ لوگوں سے نجات دے جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔